آپ صلی اللہ تعالی وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکے میں مصیبتیں جھیلی، تکلیفیں اٹھائی، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک تک شہید کیا گیا، مار کے آپ کو شہید کیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اپنے محبوب سے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، اب ایک کام کریے۔ اس سے پہلے یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ختم کر دینے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، تمام قبیلوں کے بہادروں کو جمع کیا گیا۔ تمام قبیلوں کے، اس لیے ایک قبیلہ اگر مارے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی چھوٹا گھرانہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ عرب بلکہ مکہ کا معزز گھرانہ ہے، قریش کا گھرانہ ہے، ہاشمی گھرانہ ہے۔ ہاشمی گھرانے کا اعزاز یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں غلاف چڑھانے کی ذمہ داری ہاشمی گھرانے کا ہے، حج اور عمرے کو آنے والوں کے پانی پلانے کی ذمہ داری ہاشمی گھرانے کا ہے، جھاڑو لگانے کی ذمہ داری ہاشمی گھرانے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب سردار قریش ہونے کے باوجود آپ ہمیشہ تنگ دست رہتے، آپ کا ہاتھ خالی رہتا، کیونکہ آپ مسافروں کا خیال کرتے، کعبۃ اللہ کی زیارت کو آنے والوں کا خیال کرتے، ان کو کھلاتے پلاتے مہمان بناتے، آپ کا ہاتھ خالی رہا کرتا۔ معزز، مکرم، مفخر، محترم، ریسپیکٹڈ آپ کا گھرانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ معزز گھرانہ ہے، ہاشمی گھرانہ ہے، قبیلہ قریش، بلکہ تمام قبیلے والے اس زمانے میں بھی آپ کے خاندان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے مارنے کا نعوذ باللہ پلان کیا، ان لوگوں نے ہوشیاری اور چالاکی یہ کی، ایک قبیلہ اگر آپ پہ اٹیک کرے گا تو ہاشمی گھرانہ اس سے بدلہ لے لے گا، لہذا ہوشیاری یہ کی ان لوگوں نے تمام قبیلے کے لوگوں کے بہادروں کو چن چن کر جمع کیا۔ کیا کیا؟ جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت قدا، یعنی آپ کے گھر کا ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، پلان کر لیا کہ آج نعوذ باللہ کام تمام کر دینا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب، اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، اے میرے محبوب، آپ کے خلاف جال بچھایا گیا ہے، آپ کو مار دینے کی سازش رچی گئی ہے، لہٰذا آپ ان ظالموں کے شہر کو چھوڑ کر دل والوں کے شہر کو آ جائیے۔ کہاں جائیے؟ دل والوں کے شہر مدینہ الطیبہ کو تشریف لائیے، ہجرت فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ ہجرت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے چچیرے بھائی، چوتھے خلیفہ، اپنے صحابی، اپنے چہیتے داماد جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر لٹا کر ان لوگوں کی نظروں کے سامنے سے چلے گئے۔ رات میں محاصرہ، سراؤنڈ کیا گیا، آپ کے گھر کو گھیرا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام گاہ کو گھیرا گیا، ان لوگوں کے نظروں کے سامنے سے گئے۔ رات گزرتی گئی یہاں تک کہ صبح ہونے لگی، فجر کا ٹائم ہو گیا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین معلوم تھی کہ آپ فجر سے پہلے جاتے، نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، مسجد چلے آتے۔ ارے اب تو فجر بھی ہو گئی، اب تو فجر کے بعد سورج بھی نکلنے والا ہے، قصہ کیا ہے؟ آپ نکل کیوں نہیں رہے ہیں؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوستو اور بزرگوں، ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کو لٹا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے اپنے بڑے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے، وہاں سے نکال کر حضرت ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر ایسی کیسی بات ہے، میری جان کو خطرہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی وحی آ چکی ہے، مجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق انسٹنٹلی فل فور آنن فانن تیار ہو گئے، نہ ابھی کی پرواہ، نہ آنے والے کل کی پرواہ،
نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ ہے. یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، آپ جانے کے لیے فرما رہے ہیں، بالکل میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم جائیں گے. ستو لیے، کھجور، جو کچھ بھی جب بھی گھر ملا بند کرے. اور تھیلے کے منہ کو بند کرنے کے لیے، تھیلے کے منہ کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز رسی نہیں ملی. اللہ اکبر، قربان جائیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر بند، کمر کو بندنے کے لیے اس زمانے میں ایک پیٹی ہوا، مطلب ایک رسی کی طرح ہوا کر، انہوں نے ہم نے کہا دیا، کمر بند کو نکال کے دے دیا، یا رسول اللہ اس سے بن لیجیے. حضرت اسماء نے اپنے لباس میں اس زمانے میں جو کمر بند ہوا کرتے، وہ اللہ اکبر، یہ کمر بند کی جو قربانی تھی بارگاہ رسالت سے حضرت اسماء کو جو خطاب ملا، جو اعزاز ملا، جو ٹائٹل ملا، قیامت تک وہ ٹائٹل آپ کو ذات النطاقین بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ذات النطاقین، یعنی کمر بند والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے لیے اما عائشہ، اما اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمر بند کام آ گئے. ابو بکر صدیق نکل پڑے. کہاں جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں؟ جی کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ المنورہ. رستہ ابو بکر صدیق ساتھ میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جا کر کے غار ثور میں پناہ لیے. کہاں پر؟ غار ثور میں. ایک گفا تھا، اس کا نام غار ثور ہے، وہاں پناہ لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ اس ہجرت کے سفر میں خدمت انجام دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو غلام تھا، جو جانور چرایا کرتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، معلوم ہے کہ کھانے کی ضرورت ہوگی، پینے کی ضرورت ہوگی، بکریوں کا دودھ نکال کر غار ثور میں پہنچایا کرتا. ابو صدیق بھی ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں، اور جا کر آنے میں جو پیروں کے تاپ زمین میں پڑ سکتے تھے، پیروں کے نشان پڑ سکتے تھے، پیروں کے نشان کو انہوں نے مٹاتے ہوئے آیا تاکہ کسی دشمن کو آپ کا پتہ نہ چلے یہ غار ثور میں کوئی آئے بھی ہے. حضرت اسماء کا کمربند کام آیا. اور حضرت عبداللہ جو بیٹے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مکے کے تمام سیاسی حالات سے آ کر آپ کو کیا کرتے؟ باخبر کرتے. ایسی کیسی بات ہے، ایسی کیسی بات ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. دوست اور بزرگوں، پورا گھرانہ آپ کے ساتھ میں ہے ہجرت کے سفر کے اندر. اب جب غار ثور کے اندر آپ اندر تشریف لے جانے والے ہیں، آپ کے اندر پورا رستہ آپ کو اپنے گود میں اپنے کندھے پر بٹھا کر چل رہے ہیں. کون؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پیر نوکدار پتھروں سے چھلنی ہو گئے. آپ نے اف نہیں کیا نبی کی محبت میں. یہ محبت نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی. ہم بھی اپنی محبت کا اندازہ لگائیں. نبی کی محبت میں ہم اپنا چہرہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ نبی کی محبت میں اپنے گھروں میں دسترخوان کا انتظام کر سکتے ہیں کیا؟ نبی کی محبت میں جھوٹ بولنا چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ نبی کی محبت میں غیبت کرنا چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ نبی کی محبت میں حرام کمائی کرنا چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ انہوں نے اپنے پیروں کی چھلنی کر دی. جی گھر چھوڑ دیا، آرام چھوڑ دیا، راحتیں چھوڑ دی. اور غار ثور میں جانے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جا کر پوری صفائی کا انتظام کیے. تمام سوراخوں کو کپڑوں سے، تھندیوں سے بند کر دیا. ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا. آپ کو اندر لے جانے کے بعد اپنے گود میں نبی کو آرام کرنے کے لیے لٹا دیا. اتفاق سے وہاں پہ ایک سانپ تھا. سانپ نے ابو بکر صدیق کے پیر میں ڈنک مارا. زہر سے آپ بے چین ہونے لگے، درد ہونے لگا. پھر بھی نبی اٹھیے، میرے کو درد نہیں. نبی کے لیے، نبی سے بڑھ کے میری جان نہیں ہو سکتی ہے. آنکھوں سے آنسو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نبی کے رخسار مبارک بھی رہے. نبی کی آنکھ کھلی. ابو بکر کیا بات ہے، آپ رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ایسی کیسی بات ہے؟ پھر بولے کیوں نہیں آپ آرام فرما رہے تھے. آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مجھے پسند نہیں. میری جان آپ پہ قربان ہے.
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، میرا وطن آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوست بزرگوں، نبی نے اپنے لعاب مبارک کو نکال کر اس افیکٹڈ پلیس پہ لگا دیا اور آنن فانن اللہ کے فضل سے وہ درد وہ زہر جاتا رہا۔ دوست بزرگوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ہے۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ہجرت کہتے ہیں مکہ چھوڑ کر اللہ کی محبت میں مدینہ جانا، ہجرت کہتے ہیں گناہ چھوڑ کر نیکی شروع کرنا۔ میرے آقا جب مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، مکے کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ جانا تو نہیں چاہتا ہوں، مجبوریوں کے نام پہ سب چھوڑنا پڑا۔ مکہ چھوڑنا کٹھن تھا مگر چھوڑنا پڑا، نبی کے اللہ کے حکم پہ چھوڑنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائے، اور ہجرت مکہ سے مدینہ المنورہ کو جانا ہے، لیکن ہجرت گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جانا بھی ہجرت ہے۔ ہماری زندگیوں سے ہجرت میں ریلیٹ کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جا سکتے ہیں؟ بے شک جا سکتے ہیں، یہ ہماری ہجرت ہوگی۔ کوئی اگر گناہوں میں ہے، وہ چاہے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، کوئی گٹکھا کھا رہا ہے، ہجرت کر کے گٹکھا نہ چھوڑ دے، کوئی شراب پی رہا ہے، ہجرت کی نیت سے شراب چھوڑ دے، کوئی حرام کمائی میں ملوث ہے، ہجرت کی نیت سے حرام کمائی چھوڑ دے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہجرت کی نیت سے نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ نماز چھوڑنا گناہ ہے اور گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہجرت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، 40 سال اعلان نبوت کے بعد 13 سال دقتیں، مشکلات، مسائل، پریشانیاں اٹھا کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن آپ کی جان کے لیے 100 لال اونٹوں کا انعام رکھا گیا۔ اس زمانے میں یہ سب سے زیادہ دولت تھی، سب سے زیادہ دولت تھی کہ جو کوئی بھی محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم زندہ یا مردہ پکڑ کے لے کے آئیں گے، ان کے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ انعام کے لالچی در بدر یہاں وہاں ایجا اوجا ہر جگہ جانے لگے، بلکہ بھٹکتے ہوئے 2 شخص غار ثور تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غار ثور تک پہنچ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ مکڑی نے جالا تن دیا غار کے منہ کے اوپر، کبوتر نے اس کے اوپر انڈا بھی ڈال دیا۔ دو انعام کے لالچی وہاں تک پہنچے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غار کے اوپر جو ٹھہرے ہوئے انعام کے لالچی تھے، ان کے ٹانگوں کو دیکھ لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے ٹانگوں کے پاس سے یوں جھانکا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا قربان جاؤ اس جواب کے اوپر، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ۔ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، آپ پرواہ نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کو ہم آج کے ہماری زندگیوں سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ غم نہ کریں، انشاءاللہ بولو سارا زمانہ ہمارا دشمن ہو گیا، پرواہ لے دوں، کیونکہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں اللہ کی ساری مددیں ان کے لیے ہو جاتی ہیں۔ اپنے اللہ کے لیے ہو کے تو بتاؤ مولانا، اللہ کے لیے کیسے ہوئیں گے؟ ہجرت کرو، ہاں گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جاؤ، ہجرت ہے۔ جب تم ہجرت کریں گے اللہ تمہارا ہو جائے گا، جو اللہ تمہارا ہو جائے گا دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت تمہارا بال باقا نہیں کر سکتی ہے۔ تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہو کے تو بتاؤ، 2 رکعت پڑھ کے آنسو بہا کے تو بتاؤ، تمہارے پرابلم سالو نہ ہو جائے تو دیکھو، تمہاری مشکلیں آسان نہ ہو جائے تو دیکھو، 2 قطرے بہاؤ تو صحیح تم اپنے آنسو کے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں جا کے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں، میرے رب نے انسٹنٹلی ایک ہی رات کے اندر میرا مسئلہ پورا کیا، حل کیا، الحمدللہ رب العالمین۔
میں نے 4 رکعت پڑھے تھے. عبادت کر کے بولنے کا نہیں ہے, لیکن دوسروں کو بولڈ کرنے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے بتایا جا سکتا ہے. اللہ میرے دل کی حفاظت فرمائے, میں اللہ پاک مجھے ریاکاری سے بچائے. ایک رات میں اللہ کے سامنے رویا, سیکنڈ ڈے شام ہونے سے پہلے میرا رب میرا مسئلہ حل کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے لیے ہو کے تو بتاؤ. ہر انسان کو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے, روزی روٹی کا مسئلہ ہے, گھر کے بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے, بھائیوں کی جائیداد کا مسئلہ ہے, بچوں کی نوکری کا مسئلہ ہے, ذاتی گھر کا مسئلہ ہے, لین دین کا مسئلہ ہے. پوری زندگی مسئلوں میں گھری ہوئی ہے. ان تمام مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. اللہ ہمارے کو کافی ہے, وہ بہترین کارساز ہے, وہ بہترین مدد کرنے والے ہیں. دوستو بزرگوں, یہ ہجرت نبوی جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ ہم بھی ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں. اب اس کانسیپٹ نہیں ہونا کہ مولانا ہمارے کو بول رہے تھے ہجرت کرو اور ہمارے کو یہاں چھوڑ کے کہیں جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے, گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جاؤ. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.